1447 ہجری میں مجلس عزا میں حاضر ہیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری کا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، حسین والے اسی انداز میں غم حسین مناتے آ رہے ہیں۔ 14 صدیوں میں ذکر کربلا سے ہوتا ہوتا چگڑالہ کی سرزمین پر پہنچا ہے۔ یہاں تک کربلا پہنچانے میں ان 1400 سالوں میں بڑے بزرگوں نے اپنا کردار ادا کیا، ماؤں نے اپنا کردار ادا کیا، بوڑھے والدین نے اپنا کردار ادا کیا، مخلص مومنین نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہم سب ان کے احسانات کے مقروض ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جان بھی خرچ کی، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی دیا، قربانیاں بھی دیں، اور بڑے خلوص کے ساتھ امانت کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ان تمام مرحومین کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، معاونین عزاداری کے تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً برادر معظم علامہ سید سفیر سجاد شیرازی کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سے درخواست گزار ہوں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، والحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، أنيس الغريبين أبي القاسم محمد صلى على ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم
روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الى ابد العابدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، مومنین کرام، ارباب عزت و دانش، اگر اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات پر میں اور آپ غور کریں تو ہمیں نظام کائنات میں کچھ بھی اتفاق نظر نہیں آتا. خدا حکیم ہے، خدا کی ذات دانا ہے. وہ ذات جب بھی کوئی عمل سر انجام دیتی ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں موجود ہوتی ہیں. کہیں بھی الہی نظام میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا میں وہاں جا رہا تھا، اتفاقاً یہ مرحلہ سامنے آ گیا. میں جا رہا تھا، اتفاق سے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. نہیں، خدا کے حضور میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا جب تک کہ اس کی مرضی اور رضا شامل نہ ہو. اس لیے کہ خدا حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اس کا کوئی کام حکمت سے دور نہیں ہے. آپ ذرا تصور کریں اور تاریخ انسانیت پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں کتنا ایک قدیم اور پرانا زمانہ ہے جب اللہ اپنے ایک اولو العزم نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے میرا ابراہیم اپنے نومولود کو یہاں سے اٹھا اور اس کی ماں سمیت اسے ارض بقا پر لے جائے، یعنی اسے سرزمین مکہ کے حوالے کر دے. اور اللہ کا ابراہیم نبی جو بڑی دعاؤں، منتوں اور خدا کے حضور گڑ گڑانے کے بعد اس ذات نے اسماعیل عطا کیا تھا، اسماعیل کو بھی لیتے ہیں اور اس کی ماں کو بھی لے کے مکہ کی سرزمین میں. اور قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں وادن غیر ذی زر، یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کا علاقہ ایگریکلچر اور ثقافت زراعت کی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ کہاں زندگی آسان ہوتی ہے، کہاں زندگی بسر کرنا مشکل ہے. آپ ذرا فلسطین کے علاقوں کو دیکھیں کہ سرسبز و شاداب علاقے ہیں، رزق پروردگار کی فراوانی ہیں، باغات ہیں، سب کچھ موجود ہے. وہاں سے کہا کہ اٹھو اور اسماعیل کو ایسی سرزمین پر چھوڑ کے آ جاؤ کہ جہاں پر آبادی کا نام و نشان موجود نہیں ہے، جہاں پر دور دور تک کہیں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں. اور بزرگ عالم دین ملک اعجاز نجفی خدا ان کی طول حیات عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چپ چاپ اللہ کا یہ نبی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے اسماعیل کو بھی لیا، ہاجرہ کو بھی لیا اور مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کے آ گئے. اور گویا معلوم یوں ہوتا ہے کہ امتحان کی تفصیل بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ بھی امتحان پروردگار سمجھ کے وہاں پہ رکتی ہیں. اب جب حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں، اب اسماعیل کو پیاس محسوس ہوتی ہے، حضرت ہاجرہ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، تو خدا کی ذات نے ماں کے دل میں جو ممتا عطا کی ہے اس کے پیش نظر ماں کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی سعی کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہے. اور تاریخ یہی بتاتی اتنا پانی تلاش کرتی ہے، اس قدر کوشش کرتی ہے کہ ماں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے لال کے لیے پانی کی کوئی سبیل میسر نہیں ہے. اور دور
دور اپنے بیٹے کو ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہے اور خود دور ایک فاصلے پہ اپنے آپ کو گرا دیتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں یہاں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی اور میرا اسماعیل وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا۔ اور پھر آخری لمحات میں کہ جب اسے یقین ہے کہ اب میرا بیٹا نہیں بچتا، اب میں نہیں بچتی، وہاں اپنے آپ کو یوں بازوؤں کا سہارا دے کے اپنی گردن کو بلند کر کے دیکھتی ہے کہ اب مرنے سے پہلے آخری دفعہ اپنے اسماعیل کا چہرہ دیکھ لوں۔ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری کیے ہوئے ہے۔ اب ذرا انداز پروردگار دیکھیں، خدا کے ہاں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا، حکمتیں ہیں اور تہ در تہ حکمتیں ہیں۔ اور پھر اسماعیل کے قدموں سے جب پانی جاری ہوتا ہے تو اللہ پھر کچھ پرندوں کو بھیجتا ہے جو پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، اور جب ان کو پانی نظر آتا ہے حضرت اسماعیل کے قدموں سے تو وہاں پانی پینے کے لیے وہ پرندے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا پرندوں کو بھی زندگی کا احساس ملتا ہے۔ اب جب ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دور دراز چلنے والے قافلے دیکھتے ہیں اور وہ پانی کی تلاش میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر پانی موجود ہے، ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، چونکہ پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے۔ اور وہ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے جب قافلے وہاں پر پہنچتے ہیں تو قافلے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ماں کے اللہ نے چشمہ جاری کیا ہوا ہے۔ گویا دستے ادب جوڑ کے قافلے کہتے ہیں، اے اس نومولود بچے کی ماں، کیا تیری اجازت ہے کہ یہاں پر ہم آبادی رکھ لیں، یہاں ہم قیام کر لیں، یہاں ہم اپنی زندگی کے آثار شروع کریں؟ میرے محترم سامعین، اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ اللہ کا کیا منصوبہ ہے، خدا کا کتنا بہترین نظام حکمت ہے کہ یہاں اسماعیل کو زندگی عطا کر رہا ہے۔ یہاں اللہ اپنے ایک عظیم شہر مکہ کی بنیادیں اٹھا رہا ہے۔ یہاں آبادی کے نام و نشان اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ یہاں اپنے آخری حبیب مصطفیٰ کو بھیجے گا، اور اس مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین کی بقا کے لیے اللہ اسی سرزمین میں ایک وارث مکہ حسین ابن علی عطا کرے گا جو اس کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ گویا جب ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وہی اسماعیل، اب حکمتیں دیکھیں خدا کی قرآن کریم کے اندر کہ ایک نومولود مقام پہ آزمایا، جب پھر اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی تو کہا اے ابراہیم اب اس بچے کو ذبح کر دو۔ قرآن کریم میں آپ نے واقعات تفصیل سے سنے ہیں، میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا خدایا پہلے تیری ذات نے کہا تھا کہ اسے صحرا میں چھوڑ آیا، میں چھوڑ آیا، دیا بھی تیری ذات نے ہے، اب امتحان دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت اسماعیل کو لیا، چھری اٹھائی اور ماں سے کیا کہا کہ ایک دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اسماعیل کو لٹا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور چھری بھی اللہ کے حکم سے چلا دی۔ اب خدا کا نظام قدرت دیکھیں، اسماعیل کی ماں نے اسماعیل کو بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح تھی، خدا نے اسے بھی حج منا دیا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تھی، خدا نے اسے بھی حج کے مناسک میں قرار دیا۔ بھائی بظاہر دونوں کام متضاد لگتے ہیں، ماں بچے کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، باپ بچے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر دونوں خدا کی حکمتوں سے جڑے ہوں تو خدا کو دونوں کا عمل اتنا پسند ہے۔ اسماعیل کی ماں کا عمل بھی حج ہے، ابراہیم کا عمل بھی حج قرار دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ، نہیں میں آج تھوڑی سی گہری بات کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کی صلوات کا سہارا دے گی تو میں کچھ تاریخی بات کر سکوں۔ بلند آواز سے صلوات کی تلاوت محترم سامعین، اللہ کا کوئی بھی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہے، خدا کے نظام میں کوئی بھی عمل
بغیر کسی دانائی کے نہیں ہے، محض اتفاق خالق کائنات نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ ذرا تصور کرو اس زمانے میں اللہ نے جو مکہ کی بنیادوں کو اس انداز میں اٹھایا ہے، اور حضرت ابراہیم مکہ کی ان بنیادوں کو اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو بھی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما اور لوگوں کے دلوں کو اس کعبہ کی طرف متوجہ کر دے۔ یعنی نعمتوں کا تسلسل ہے، اور ذرا اس لہجے میں نعمت کا تصور بھی اپنے ذہنوں میں اجاگر کیجئے کہ وہ اللہ جو قدم قدم پر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ سانس عطا کی خدا کی کیا ہے؟ رزق عطا کیا یہ بھی خدا کی، حیات عطا کی یہ بھی خدا کی، اولاد عطا کی یہ بھی خدا کی نعمت۔ ایک ویب سائٹ ہے، آپ جا کے سرچ کریں، جو نوجوان ہے، ورلڈرومیٹر، ہاں، وہ پورے دن کے سٹیٹسٹکس کو اکٹھا کرتی ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا، کتنا تعلیم پر خرچ ہوا، کتنا صحت پہ خرچ ہوا، دنیا میں کتنی تجارت ہوئی۔ اس میں ایک پورشن بنا ہوا ہے ویب سائٹ کے اندر کہ برتھس ٹوڈے، کہ آج کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوئے، ڈیتھس ٹوڈے، آج کتنے لوگ دنیا سے چلے۔ وہ ماہرین ہیں پوری دنیا کے، وہ ایک خاص اندازے کے مطابق اعداد و شمار کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ابھی اگر آپ سرچ کریں تو ورلڈرومیٹر ویب سائٹ آپ کو بتائے گی کہ آج کی زندگی میں جو سورج ابھی چڑھا ہے اور ڈھلا نہیں ہے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بچے دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور تقریباً ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو ریسرچ ہے آپ کی طرف آتے ہوئے 70,000 افراد آج کے دن دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کسی حادثے میں، کسی عمل میں۔ تو یہ جو حیات اور موت کا چکر ہے یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی نعمت ہے، اور اس نعمتوں بھری کائنات میں جہاں حکمت اور دانائی ہی دانائی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو قدم قدم پر نعمتیں عطا کی۔ اور اس وقت اگر ہم ریسرچ کریں اور تحقیق کریں، دنیا میں 87 ملین مخلوق ہیں کرۂ ارض پر، یعنی 87 ملین مخلوقات کی قسمیں ہیں، سپیشیز اللہ نے خلق کی ہیں۔ آج تک انسان فقط 21 لاکھ کی تشخیص کر چکا ہے کہ یہ نام اس کا بھیڑ ہے، اس کا گائے ہے، نہیں تو سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، ایمیزون کے جنگلوں میں کیا ہے، آج تک انسان نام بھی نہیں رکھ سکا ہے۔ اب ذرا تصور کرو اور لطف لو، خدا کہہ رہا ہے یہ جو اتنی حکمتوں بھری ہوئی کائنات بنائی ہے نا، یہ جو اتنا بڑا نظام خلق کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے جس نے اے انسان تیرے لیے یہ سب کچھ خلق کیا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان کبھی بھولنا نہیں، کبھی فراموش نہ کرنا، اس ذات نے آسمان میں جو کچھ ہے تیرے لیے مسخر کیا، اس ذات نے زمین میں جو کچھ ہے تیرے لیے مسخر کیا۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اے انسان کبھی بھولنا نہیں، وہ ذات وہ ہے جو تیرے لیے دن کو مسخر کرتی ہے، وہ ذات وہ ہے جس نے تیرے لیے رات کو مسخر کیا، وہ ذات وہ ہے جس نے یہ چاند اور ستارے تیرے نام پر مسخر کیے۔ اور پھر کتنی خوبصورت آیات کا تسلسل ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے تین کی قسم، مجھے موسیٰ کے طور کی قسم، مجھے محمد مصطفیٰ کے اس شہر کی قسم جسے اللہ کا اسماعیل اور ابراہیم آ کے اٹھا رہا ہے، اے انسان فراموش نہ کرنا، میں نے تجھے بہترین تخلیق سے نوازا ہے۔ وہ اللہ جو انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور ایک دن میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے جمیعاً جمیعاً تیرے لیے سب کچھ خلق کیا، یہ جمی کی تفسیر مفسرین نے تو بہت کی، بزرگ علماء نے تو بہت کی، میں ذرا آج کے سائنسدانوں سے پوچھوں کہ یہ جمیعاً کیا ہے؟ جو جمیعاً کی تفسیر آج کی ریسرچ کے مطابق سننا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ میرے محترم سامعین، جمیعاً جب اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، جب وہ ذات کہتی ہے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعاً، یہ جمیعاً کتنا ہے؟ آپ
ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انسان انگشت حیرت کو اپنے دانتوں میں چبانا لگتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے کتنی وسیع کائنات خلق کی۔ آج تک جتنی رقم ریسرچ پر خرچ کی گئی، جتنے گھوڑے دشتے جستجو میں دوڑائے گئے، انسان جتنی عقل استعمال کر سکتا تھا انسان نے کی۔ آج کی ڈیٹ میں 2025 کے اس جولائی کے مہینے میں انسانی تحقیق کا نتیجہ فکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو اتنی بڑی کائنات خلقی ہے، انسان اس کا صرف 0.000064 جان چکا ہے۔ جو حضرات ریاضی جانتے ہیں، اشاریے کے بعد 5 صفریں ہیں اور اس کے بعد 6 اس کو سائنس نے کہا یہ آبزرویبل یونیورس ہے، یہ قابل مشاہدہ کائنات ہے۔ اس کے بغیر کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، بس ایک معصومانہ سا اندازہ یہ ہے کہ وہ اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے اس کا یہ 250% زیادہ ہے۔ تو آج تک جو انسان کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی ہے وہ کل کائنات کا کتنا ہے، ریاضی جاننے والے پھر میرا ساتھ دیں گے اور لطف دیں گے۔ جو انسان کو نہیں پتا کہ کیسی ہے، کہاں ہے، کیسی خلقی ہے، وہ کل کائنات کا 99.9999934 ہے، یعنی 5 × 9 and 36، یعنی جو نہیں پتا وہ 99 کچھ ہے، جو پتہ ہے وہ 0.64 کچھ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے انسان یاد رکھ، کچھ اتفاقاً خلق نہیں کیا، تجھے بھی اتفاقاً دنیا میں نہیں بھیجا، تجھے بھی بغیر مقصد کے نہیں بھیجا، اور جو کچھ بنایا ہے، جو تجھے پتا ہے وہ بھی تیرا ہے، جو تجھے نہیں پتا وہ بھی تیرا ہے۔ اور سنو، اب خدا جو کہے کہ اتنی بڑی کائنات تیرے لیے بنائی ہے، نہیں، ابھی ممکن ہے میرے کچھ جوان نہ سمجھ سکے ہوں، سب سے زیادہ تیز رفتار شے اس زندگی میں کیا ہے جو سفر کرتی ہے؟ آج تھوڑا سا آپ کا امتحان ہو جائے، 10 دن میرا بہت امتحان لیا آپ نے۔ ہاں جی، سب سے تیز رفتار شے جو کائنات میں سفر کر سکتی ہے وہ کتنی؟ آج کل چائنا اور امریکہ آواز کی رفتار جتنے تیز رفتار طیارے بنا رہے ہیں۔ ہاں، نوجوان بیٹھے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کتنی تیز چلاتے ہیں؟ 80 کلومیٹر 1 گھنٹہ چلائیں تو والد کان سے پکڑ کے موٹر سائیکل کی چابی لے لیتا ہے، فلاں پڑوسی بتا رہا تھا تو موٹر سائیکل بہت تیز چلاتا ہے۔ موٹر وے پہ 120 سے زیادہ اگر ہم گاڑی لے کے چلیں، پولیس والے شرطے روک کے کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کراؤ پھر گاڑی چلاؤ۔ کتنا؟ 120 کلومیٹر 1 گھنٹے میں۔ اللہ نے اس زمین پر جو سب سے تیز رفتار شے بنائی ہے وہ روشنی ہے، سپیڈ آف لائٹ۔ 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ جو زمین ہے، اگر روشنی کو 1 سیکنڈ دیا جائے کہ زمین کے چکر لگاؤ تو 7 چکر مکمل کر لیتی ہے۔ اگر روشنی کو 1.28 سیکنڈ دیے جائیں تو یہ زمین سے چاند تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ جو تیرے لیے بنایا ہے وہ کتنا بنایا ہے؟ وہ جو آبزرویبل ہے نا، جو 1% سے کم ہمیں پتہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ جو تجھے نہیں پتا وہ بھی تیرا ہے۔ تو جو سائنسدانوں نے آج تحقیق کی ہے کہ جو پتہ ہے کہ وہ کتنا ہے، اگر یہ تیز رفتار روشنی 93 ارب نوری سال اس زمین کے، اس کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتے رہیں تو 93 ارب نوری سال لگتے ہیں اس روشنی کو سفر طے کرنے کے لیے۔ میرا کریم اللہ، تیری ذات کتنی باعظمت ہے کہ تیری ذات نے اس انسان کے لیے سب کچھ بنایا۔ اور خدا کی قسم، اس وقت شیعہ ہونے کا لطف آئے گا، محبت علی کا لطف آئے گا۔ یہ اللہ جو سب کچھ بناتا ہے نا، کسی مقام پہ نہیں کہا تجھ پر نعمتیں تمام کی ہے، تجھ پر میری عطائیں تمام ہوئی ہیں، لیکن خدا کی قسم غدیر خم کا مقام تھا کہ محمد مصطفیٰ کے دوش پہ علی حیدر کرار کا ہاتھ بلند ہو رہا تھا
اور وہ خدا کہہ رہا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج جب میں نے تمہیں علی کی ولایت عطا کی ہے اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، آپ صلوات آہستہ پڑھیں یا تیز پڑھیں، میں نے تو گفتگو مکمل کرنی ہے۔ اور لال شاہ صاحب کی طرح روز کہتے ہیں گھنٹہ مجلس پڑھیں بھی تو تمہید مکمل نہیں ہوئی، 2 گھنٹے آپ آج یہاں پہ ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میرے محترم سامعین، مقام فکر ہے، انسان اگر سوچ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جائے پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس انسان سے کتنی محبت کی ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ خود محب اہل بیت ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا۔ اس بڑی تصویر میں ذرا دیکھو کب سے کائنات کا آغاز ہوا اور آج اللہ نے 2025 میں مجھے اور آپ کو سانسیں عطا کی ہیں، مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا کی۔ ہم بہت سارے کام زندگی میں ایسے کرتے ہیں، بس روٹین بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے، سماج کا حصہ ہو گیا۔ بھائی خدا کے ہاں کچھ بھی روٹین کے تحت، کچھ بھی اتفاق نہیں، ایک پتہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہلے گا۔ ہاں آپ یہ جو کہتے ہیں بہت ساری ایسی ہماری عادات ہیں جس کے پیچھے پس منظر نہیں۔ اگر آپ تلگنگ جائیں، میاں والی جائیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بازار جا رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، آپ بسا اوقات کچھ دے دیتے ہیں اور بسا اوقات آپ کہتے ہیں کہ معاف کر بابا، کہتے نہیں کہتے معاف کر دو۔ یہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ اس نے پیسے مانگے، آپ نے دینے ہیں تو دیں، نہیں دینے تو نہ دیں۔ معافی کس بات کی مانگی ہے؟ بہت ساری ہمارے کام ایسے ہیں وجہ ہے معافی مانگنے کی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے۔ بہت ساری کائنات میں اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، اس کی کوئی وجہ اور حکمت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حکمت کیا ہے۔ یہ جو معافی مانگتے ہیں نا، اس کی حکمت یہ ہے کہ عرب معاشرے کی یہ صفت اور دستور تھا کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ ہاں خود معصوم کی روایت ہے، لو علم الناس ما فی السوال لم یسأل احد احدا، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کسی کے سامنے محتاجی کا ہاتھ پھیلانا اس میں کتنی بڑی ذلت اور آبرو ریزی ہے، قیامت تک کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ معصوم کی روایت ہے۔ عرب معاشرے میں کوئی کسی سے سوال نہیں کرتا تھا، بھیک نہیں مانگتا تھا، اور جب کوئی اپنے بچے اور بیوی کی بھوک سے پریشان ہوتا تو اسے صحرا میں لے جا کے دم بدم دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، کہتے تھے کسی کے گھر مانگنے نہیں جانا ہے، اپنی عزت اور اپنی پگڑی کو کسی کی چوکھٹ پر نہیں رکھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی بچوں کی بھوک پیاس سے شدید خائف ہو جاتا اور وہ کسی کے دروازے پہ چلا جاتا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میں تمہارے سامنے مانگ رہا ہوں، تو جس سے مانگا ہے اس کے پاس ہوتا یا نہ ہوتا، کہیں سے قرض لے کے بھی آتا تو اسے ضرور دیتا اور اس سے کہتا تم نے اپنی عزت میری چوکھٹ پہ رکھی ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں پلٹاؤں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا اگر تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے آ گیا ہے اور تم استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کی مدد کرو، پھر بھی حق کے سوال کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت تمہاری چوکھٹ پہ رکھی ہے، اب اسے خالی ہاتھ مت پلٹانا۔ اگر عرب معاشرے میں کوئی کسی کے سامنے مانگنے جاتا اور فرض یہ ہوتا کہ جس سے مانگا ہے اس کے پاس بھی کچھ نہ ہوتا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا مجھے معاف کر دو بابا، تم نے تو اپنی عزت میری چوکھٹ پہ رکھی ہے، لیکن اس عزت کا بدلہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ معاف کر دو بابا کی حکمت کتنی عظیم تھی، اور ہم موبائل چلا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جاؤ جاؤ بابا معاف کر۔ تو میرے محترم سامعین، بہت سارے کام ہماری زندگی میں روٹین کا حصہ ہو گئے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و عالم۔
یہ ساری تمہید عرض کرنے کے بعد کہ میں آپ جوانوں سے، آپ بزرگوں سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، میں اور آپ مجلس عزا جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے۔ ہاں 10 دن خوب عزاداری کی، اور آپ کا تذکرہ خیر میں نے تلگنگ میں بھی کیا، چکوال میں بھی کیا کہ اتنی متانت کے ساتھ اتنی لمبی دیر عزاداروں کو میں نے بیٹھتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، کہ روز 5-7 گھنٹے صبح و شام کی مجلسوں میں بیٹھنا، جلوس، عزاداری، ساری رات 10 محرم کی بھی آپ نے عزاداری کی، 10 محرم کے دن بھی سارا دن۔ یہ عزاداری یہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ یہ جو میرے اور قدم اٹھتے ہیں یہ بغیر کسی اللہ کی بنائی ہوئی حکمت کے نہیں ہے۔ وہ تو اسماعیل کو بھی بغیر حکمت کے نہیں بھیجتا ہے، یاد ہے نا؟ ہاں اب مجھے اور آپ کو کون سی منزل اوج کمال تک پہنچنا ہے؟ ہاں اقبال نے کہا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میرے محترم سامعین، ارباب عز و معرفت، اللہ کی اس بھری ہوئی کائنات میں اس اللہ نے سب کچھ اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے معرفت کمال تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے۔ خدا را اپنی زندگی کو فراموش مت کرنا، اپنی زندگی کو تاکہ عصیان میں مت ڈالنا۔ کتنی محبتوں کا اظہار وہ خدا کر رہا ہے۔ کہیں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ وہ خدا قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے اے میرا بندہ بھول نہ جانا، فراموش نہ کرنا، تجھے دنیا کی چلت پھرت تجھے میری ارادوں سے غافل نہ کر دے، تجھے تیری غفلتیں، تجھے تیرا بھولنا یہ میری حکمتوں سے فراموش نہ کر دے۔ وہ اللہ تو وہ ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا، کیا اس زمین کو میں نے تیرے لیے گہوارہ نہیں بنایا ہے؟ کیا میں نے آسمان کو تیرے لیے سائبان نہیں بنایا ہے؟ کیا میں نے تیرے لیے اس انگوری کو نہیں اگایا ہے؟ اتنی قسمیں اٹھا کے، اتنے ارادوں سے آگاہ کر کے خدا کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، یاد رکھ تیرے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر کر لیا ہے۔ اس دن تجھ سے پوچھوں گا کیا تو نے میری حکمتوں بھری کائنات میں اپنے آپ کو منزل اوج کمال پر پہنچایا ہے یا اپنی زندگی کو ضائع کر کے آ گیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ جوانوں کو ویب سائٹ بتائی ہے ورلڈرومیٹر، کبھی انسان یوں اپنے سامنے نگاہوں میں رکھے اور اس کا میٹر چلتا ہوا دیکھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ایک لحظے کے لیے بھی حضرت اسرائیل کو چھٹی نہیں ہے، ہر کام اپنے وہ کسی نہ کسی کی روح کو قبض کر رہے ہیں۔ اور مولا امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایسے محسوس کیا کرو جیسے ایک دشت بیابان ہے، ایک صحرا ہے اور تم اس صحرا کے اندر موجود ہو اور موت کا فرشتہ مسلسل تیر اندازی کر رہا ہے، نہیں پتا کب اس کا تیر تمہارے سینے پہ آ کے لگ جائے، کب تیری زندگی کی تار ٹوٹ جائے، کب تو فنا کے میقدوں کا حصہ ہو جائے، کب تو وجود سے عدم کی تاریکیوں میں مٹتا چلا جائے۔ میرے محترم سامعین، مجلس عزائے حسین، عزاداری سید الشہداء، خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی حکمتیں اور داستان یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک لحظے کے لیے بھی آزاد تصور مت کرو، اس لیے کہ یہ جو میں اور آپ زندگی لے کے آئے ہیں نا، یہ زندگی بڑی تھوڑی سی زندگی ہے۔ خدا کی قسم آپ نے تو اس در نایاب علامہ سید سفیر سجاد شیرازی صاحب کا جنازہ اٹھتے اور سب سے پہلی خبر آپ نے سنی کہ دنیا سے چلے گئے۔ 2005 سے ہم اکٹھے تھے اور جیسے جیسے دن یہ زندگی کے بڑھتے چلے جا رہے تھے
تھے عالم تشیع کے لیے منصوبے زیر غور ہوتے تھے۔ ماہ رمضان آتا تو کیا کہتے کہ نجف اشرف میں رواج تھا کہ وہاں رات کی شب بیداری ہوتی ہے اور صبح طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد طلبہ آرام کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ ہم یہاں رات کو سو جاتے تھے اور دن کی کلاسیں اور مصروفیات ہوتی تھیں۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے رات بھر تشیع کے جوانوں کے لیے نصاب بناتے اور صبح واٹس اپ کرتے کہ رات ہم نے یہ سوچا ہے۔ ہم دن میں میٹنگ کرتے اور ان کو بھیجتے کہ یہاں کے علاقائی صورتحال اس طرح سے ہے اور یہ نصاب اس طرح سے ہے۔ کبھی ہم سوچتے کہ مہدویت ریسرچ سینٹر بنانا ہے اور الحمدللہ وہ علامہ سید سفیر سجاد شیرازی کی حیات کے بعد ان کی خواہشات کے مطابق اس کا آغاز ہوا اور الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو اس میں ربیع الاول میں دعوت دیں گے۔ وہ فنشنگ کے آخری مراحل میں ہے، 72 سوس کے اور فٹ پہ 10 کنال سے بھی زیادہ آپ جوانوں کے لیے، آپ بزرگوں کے لیے کہ کبھی ایگریکلچر سے، کبھی اس کاروبار سے تھک جائیں تو 2 دن 4 دن 8 دن آ کے ہمارے پاس رہیں اور امام زمانہ کے عنوان سے لے کر زوما مہمان خانے بھی ہیں، کلاس رومز بھی ہیں، ایڈیٹوریم بھی ہیں، ساری کی ساری ضروریات پوری ہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اتنا جلدی فرشتہ اجل آ کے اتنے قیمتی درہ نایاب کو لے جائے گا کہ جس کے بغیر ہماری سانسیں بھی چلنا تو بھر ہو گئی ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ زندگی بس ایک ہلکی سی تار سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کو اپنی انا میں، اپنی جھوٹی شان و شوکت میں خرچ مت کرو، اسے آقا حسین کے در پہ پیش کرو اور مولا میری یہ زندگی کسی قیمت کے لائق تو نہیں ہے، میں ایک فضول سا لاچار سا آدمی ہوں، لیکن مولا میں آپ کے اس حکمتوں بھرے جہان میں کوئی خدمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میں خلوص والا دل آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ مولا میں آخری مہدی کی زندگی میں مولا کے انقلاب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ مولا کے ہاں سب سے قیمتی عمل خلوص ہے، اور علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو خلوص سے خالی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی پہ کوئی غبار ہو اور انسان پھونک سے اس غبار کو اڑائے تو جیسے یہ غبار اڑ جاتا ہے ویسا بغیر کسی خلوص کے کیا ہوا عمل اڑ جاتا ہے۔ میرے عزاداروں، میرے مومن جوانوں، 10 دن بڑا وقت دیا آپ نے، خدا کی قسم ایک دل میں بوجھ ہوتا ہے کہ قوم آقا حسین کے نام پر وقت دے رہی ہے، توجہ دے رہی ہے، پتہ نہیں ہم ان کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں، پتہ نہیں مولا کا پیغام کی ترجمانی کا حق ادا ہو سکے گا یا نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، آپ سے دستبستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ میں نے امام کے مکتب کو جتنا سمجھا، جتنا پڑھا، اتنے خلوص اور محبت سے آپ کی جوان نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں مجھے اور آپ کو آخری ہدف یہ ہے، اللہ نے سب تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے مہدی دوراں کے لیے بنایا ہے، تجھے انسان کی بالادستی کے لیے بنایا ہے، تجھے منزل اوج کمال کے لیے بنایا ہے۔ اور روتے اس لیے ہیں 1400 سال سے کہ دیکھو حضرت اسماعیل کو جب لے کے آئے تھے حضرت ابراہیم، ایک ماں ہاجرہ بھی تھی، اسماعیل نومولود بھی تھے، دستے بیابان تھا، دور دور تک آبادی کا کہیں کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، لیکن عزادارو جب اسماعیل کے قدموں سے پانی زمزم کا جاری ہوا، آسمان پر پرندے آئے، دور دراز سے قافلے چل کے آئے، قافلوں کی عالم کیا ہوتا تھا جب دیکھا نا ایک نومولود بچہ ہے، اس کے ساتھ ایک ماں ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں سے پانی بھر لیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پر خیمے لگا لیں۔ رولاتی یہی بات ہے، دکھ اسی بات کا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی تفسیر۔ عزادارو جب آقا حسین چلے گئے، جب سیاہ آندیاں چل گئیں، جب تاریک آندیاں چل گئیں، جبرائیل کے نوحے بلند ہوئے، الا قد قتل حسین بن علی، الا قد ذبح حسین بن علی، لوگوں شہ سوار نبوت کا سوار مارا گیا، لوگوں پیغمبر مصطفیٰ کا نواسہ مارا گیا۔ عزادارو حق تو یہ بنتا تھا نا، دستور زمانہ تو یہی تھا نا، کوئی جنازہ اٹھے، کوئی میت اٹھے، عزادارو کسی گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے، کیا کرتے ہو؟ چکڑالہ کا دستور کیا ہے؟ گھر آتے ہو، اپنی ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کے آتے ہو، پردہ داروں کے پاس بھیجتے ہو، کہتے ہو تمہارے جانے والے کے بڑے ارمان، جو تم سے جو بچھڑا ہے اس کے بڑے ارمان، اس دکھ
दुख की घड़ी में हम बराबर के शरीक हैं। रुलाती यही बात है, दुख इसी बात का है। अज़ादारो एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 नहीं, 72 जनाजे मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर तड़पते तड़पते खामोश हो गए। अल अतश की सदाओं की आवाज़ थी। अज़ादारो कोई एक भी नहीं था जो कह रहा हो तेरे अली अकबर के बड़े अरमान, तेरे अब्बास के बड़े अरमान, तेरे हुसैन के बड़े अरमान, तेरे अली असगर के बड़े अरमान। अज़ादारो सारा दिन 10 मुहर्रम का बीवियां जनाजे देखती रही, लाशों के टुकड़े देखती रही, यतीमों की अल-अतश की सदा सुनती रही। अज़ादारो क़यामत तक भी अगर सिर्फ रोते रहें और कोई काम न करें, हक़ अदा नहीं हो सकता आले मोहम्मद की मज़मूमियत का। अज़ादारो कोई ना आया जो कह रहा हो तुम्हारे जाने वालों के अरमान। इधर आका हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, इधर मुसलमानों ने आग रोशन की। अज़ादारो एक ही लम्हा था जब 2 लूटने वाले गिरोह आए, एक मक्तल में आया, अज़ादारो एक क़याम में आया। तारीख़ कहती है जब आका हुसैन का आखिरी लम्हा था ना, एक शख्स कूफा से उस वक्त आया जब आका हुसैन शहीद आने वाले थे, तन्हा रह गए थे, कभी ज़ीन के इस तरफ ढल जाते थे, कभी ज़ीन की उस तरफ ढल जाते थे। अज़ादारो एक शख्स आया कूफा से जिसकी छोटी बेटी ने उसे कहा था बाबा तू जंग में जा रहा है, मेरे लिए कोई माले गनीमत ज़रूर लेके आना। ये कहता है मैं उस वक्त पहुंचा जब ये गरीब तन्हा रह गया है, इसके भाई मारे गए हैं, मेहमान मारे गए हैं, कोई नहीं बचा है। कहते हैं मैं तलवार लेके करीब आया कि मैं इस पे वार करूं ताकि माले गनीमत में से मेरा हिस्सा हो जाए। गरीब ने पीछे मुड़ के कहा अब्दुल्ला मेरे करीब आ, मेरे हाथों से ये अंगूठी ले ले, ये अकीक की अंगूठी है, और अपनी बेटी से कहना मैं कोई बागी नहीं हूँ। कहता है मैं घबरा गया, मेरे नाम से ये कैसे जानता है। कहते हैं अपनी बेटी को जाके अंगूठी लेना, कहना मैं ज़हरा का गरीब बेटा, अजरकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। अज़ादारो लूटने वालों ने कैसे लूटा। तारीख़ कहती है एक लईन आगे बढ़ा, आका हुसैन के उंगली में एक और अंगूठी थी, बड़ी कोशिश की इसने कि ये उतर जाए, लेकिन लहू जम चुका था, शहादत के बाद ये अंगूठी उतर नहीं रही थी। अज़ादारो इसे बड़ी जल्दी थी, मुझे माफ़ कर देना रिवायत सख्त है। अज़ादारो इसने एक खंजर निकाला, आका हुसैन की उंगली शहीद की और अंगूठी उतार के अजरकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। अज़ादारो क़याम का क्या मंजर है, कोई तसल्ली देने के लिए नहीं आया। अज़ादारो लूटते भी जा रहे थे, रोते भी जा रहे थे। बीबी उम्मे कुलसूम ने सवाल किया था जालिम लूटता है तो रोता क्यों है, अगर रोता है तो लूट नहीं। कहता है रोता इसलिए हूँ जो आज आप पर जुल्म हो रहा है, तारीख़ इंसानियत ने ऐसा जुल्म नहीं देखा है। लूटता इसलिए हूँ, मैंने न लूटा तो कोई और लूट के ले जाएगा। अज़ादारो मौला आका हुसैन की बेटी फातिमा बिनते हुसैन रिवायत करती हैं मैं अपनी चादर बचाने के लिए भागी, एक लाइन नेज़ा लेके आया। अज़ादारो अलामा सैयद सफ़ीर पढ़ा करते थे 3 दिन की प्यासी बेटी कितना भागती, कितना दूर जाती, ये लाइन घोड़े पे सवार था। अज़ादारो नेज़े की अनी से आका की आकाज़ादी की पुष्ट ज़ख्मी की गश खा गई। अज़ादारो जब गश से आफाका हुआ, क्या मंजर है। बीबी ज़ैनब ने अपनी आगोश में इस बेटी का सर रखा हुआ है। अज़ादारो जब बच्ची को गश से आफाका हुआ ना, अपने सर पे चादर महसूस नहीं की, कहने लगी है फुफी अम्मा कहीं से कोई चादर का टुकड़ा मिल सकता है। बीबी ने कहा बेटा अपनी फुफी के चेहरे की तरफ देख,
امتوں کے مثلو، تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ عزادارو کتنا ظلم ہوا۔ علامہ یار شاہ صاحب استاد العلماء فرمایا کرتے تھے، ہم تب کہتے کہ ایک خیمے کو آگ لگی، دوسرے خیمے کو آگ لگی، جب کوئی آگ لگانے والا ایک ہوتا، اللہ نہ کرے شریف زادیوں پر کمینوں کا ایسا حملہ ہو جائے، چاروں طرف سے آگ لگانے والے آئے، عزادارو ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں چلی جاتی۔ عزادارو ایک مرحلہ وہ آیا، سب خیمے چل گئے۔ بی بی زینب آقا سجاد کی بارگاہ میں آئیں، کہتی تھی اے بیٹا سجاد اپنی امامت کا پہلا مسئلہ تو سمجھا۔ کہا پھوپھی اماں کیا؟ کہا خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر چلی جائے۔ علماء کہتے بی بی مسئلہ جانتی ہیں، خیموں میں جل مرنا جائز نہیں ہے، زندگی بچانا واجب اور ضروری ہے، پھر مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ شاید وجہ یہ ہے علی کی بیٹی کے لیے زندہ خیمے میں جل کے مر جانا آسان ہے، ارے ننگے سر باہر چلے جانا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم من اللہ جعلکم من الباقین۔ عزادارو آج سیووں کی مجلس ہے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، 10-12 دن کی بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن سلام ہے ان بیویوں پر اور جن کا ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ علی اکبر کا جنازہ دیکھنے کے بعد، غازی عباس کا جنازہ دیکھنے کے بعد ایسا ظلم ہوا، یہ شہادتیں بھول گئیں۔ عزادارو جب سارے خیمے جل گئے، کیا منظر ہے، بیویوں نے قطار بنائی ہوئی ہے، ہر بیوی نے اپنا سر دوسری بیوی کی پشت میں چھپایا ہوا ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے جب سب بیویاں باہر آ گئیں، میں نے کیا دیکھا ہے، ایک بیوی ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے کا طواف کر رہی ہے۔ میں نے سنا، میں نے سوچا کوئی قیمتی شے خیمے میں رہ گئی ہے، نہیں تو فطرت کا تقاضا یہ ہے جب آگ لگ جائے تو بیویاں آگ سے دور جاتی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی یہ منظر تاریخ دہرائے۔ راوی کہتے میں نے دیکھا بی بی گئی خیمے میں پشت سیدھی تھی، اور جب واپس آئی اپنے بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ لے کے آئی۔ السلام کرو اس بی بی کی عظمت پر، یہ امامت کی بچانے والی بی بی ہے، سلام ہے علی کی علی بیٹی پہ۔ عزادارو دوسری مرتبہ کب امامت کو بچایا؟ جب 11 محرم قافلہ چلا، سید سجاد اونٹ کی پشت پہ ہے نا عزادارو، ہر ایک نے اپنے اپنے لاشوں کو دفنایا ہے، فوج اشقیاء نے جنازے پڑھے، اپنے اپنے لاشوں کو لعین لاشوں کو دفنایا، لیکن غریب زہرا کا لاشا تب تیرے گزاروں پر بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ عزادارو جب سید سجاد کی سواری اپنے بابا کے لاشے کے قریب سے گزری نا، کہتے بابا کسی کا جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کا لاشا بے تختی ریتی میں پڑا ہو، یہ بیٹے کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے اپنے بھتیجے سید سجاد کے چہرے پہ موت کے آثار دیکھے، بی بی نے اپنے آپ کو کھڑی سواری سے گرا دیا تاکہ سید سجاد میری مظلومیت کی طرف متوجہ ہو جائے، بابا کا لاشا بھول جائے۔ عزاداروں میں بی بی ام البنین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بی بی تیرے عباس کے بھی اترنے کے بڑے ارمان ہیں، تیرا عباس بھی بغیر بازوؤں کے آیا ہے، لیکن بی بی جوان بغیر بازوؤں کے سواری سے گرے، بڑی مظلومیت ہے، لیکن دیکھ زینب عالیہ کی مظلومیت، کھڑے اونٹ سے ہاتھ بندھے ہوئے سواری سے، اجرکم من اللہ جعلکم من الباقین۔ عزادارو آقا زادی اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ آئے، میں نے یہ بڑے ادب احترام سے جملے پڑھ دیے۔ عزادارو بس میرے بھائی آ گئے ہیں، آخری روایت سن لو۔ عزادارو میں نے بڑے احترام سے جملے پڑھ لیے، لاشے پہ آئے، لاشا کہاں تھا؟ پتھروں کا ڈھیر تھا، تیروں میں تیر تھے، نیزوں میں نیزے تھے۔ علی کی بیٹی نے پتھروں کو ہٹا کے، نیزوں کو ہٹا کے
تلواروں کو ہٹا کے لاشے کے کچھ ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، کہا اللہم تقبل منا ھذا قلیلا من القربان، اے اللہ زینب کی یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر۔ پھر رخ مدینہ کی طرف کیا، کہا ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ تیرا